نحمدک یا من جعل صدورنا مشکاة لمصابیح الانوار ونور قلوبنا بنور العرفان ونصلی ونسلم علی حبیبک المجتبی المختار وعلی آلہ الاخیار واصحابہ الکبار ومتبعیہم الذین اختاروا وسنن الہدی واستمسکوا بسنتی سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، گزشتہ ہم نے آپ حضرات کو اس آیت کا پس منظر سمجھایا تھا، یہ سورہ کب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سورت سے کیا پیغام دیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ زمین و آسمان اپنی جسامت و قدامت کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صرف طاعت کا مادہ رکھا ہے، نافرمانی کا نہیں رکھا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، یہاں اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو خطاب نہیں کر رہے بلکہ تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں انک کادح الی ربک قدحا، کہ تمہیں بہت ہی زیادہ مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اور کب تک؟ فملاقی، جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو نہ پہنچ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے جب ہی یہ مشقت اور یہ محنت ختم ہونے والی۔ اب محنت دو قسم کی ہے، ایک محنت وہ ہے جو دنیاوی ہے اور ایک محنت وہ ہے جو دینی ہے۔ محنت بہرحال ہر طریقے سے آپ کو کرنی ہے۔ دنیا دار انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور دیندار انسان دین کے لیے محنت کرتا ہے۔ جو انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے اتنا مل جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے جو لوگ پھل فروٹ بیچتے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مئی جون کی کڑک دھوپ ہے، پورے کپڑے پسینے میں تربتر ہو گئے، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے نہ پینے کا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ منڈیوں پہ کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جوتے کا ہو، چپل کا ہو، فروٹ کا ہو، سبزی کا ہو، کپڑے کا ہو، آپ دیکھیے وہ کتنے پریشان نظر آتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں۔ تو وہ جتنی محنت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جتنی محنت کرے اللہ اس کو اتنا دے دے۔ انسان کے ہاتھ میں محنت کرنا ہے اور اس پر ثمرہ مرتب کرنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں بندہ کو دے دیتا ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ بن جاؤں، وہ رات دن محنت کرتا ہے، محنتوں پہ محنت کرتا رہتا ہے، اپنی جان کو کھپاتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک دو بلڈنگ کا مالک بنا دیتا ہے، اور بعض کو وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے لیے محنت اور مشقت اٹھاتا ہے تو ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، پھر بھی
ان کے منشے کے مطابق نہیں دیتے، لیکن جو انسان میرے لیے کام کرتا ہے، میری رضا کے لیے کام کرتا ہے، ہم ان کو وہ دیتے ہیں جو اس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. سمجھے؟ بعض چیزوں کا ثواب 1 گنا، اور جب انسان کا اخلاص جتنا اچھا ہوگا اسی کو بڑھا کے اللہ 700 گنا کر دیتا ہے. دنیا کی کوئی بینک، دنیا کی کوئی کمپنی 700 گنا ثواب آپ کو نہیں دے سکتی ہے، انکم نہیں دے سکتی ہے. 10%، 20%، اگر کوئی 40% منافع آپ کو دے دے تو بہت زیادہ ہو گیا. لیکن یہ وہ اللہ رب العزت کا کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا انسان کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے انسانوں، جب تم دنیا کے لیے محنت کرتے ہو تو ہم تم کو دنیا اتنا ہی دیں گے جتنا کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر تم مجھ سے میرے دین کے لیے کام کرو گے تو ہم تم کو اتنا دیں گے جتنا تم سوچے بھی نہیں ہوگے. وہ کیسا کرنا ہے؟ ایک انسان غیر دیندار ہے، نماز سے دور، جو ہے کہ روزے سے دور، علماء سے دور، مسجد سے دور. جب وہ غیر دیندار انسان کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے. حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا وہ انسان. لیکن جب انسان دیندار ہوگا، مسجد کو آنے جانے والا ہوگا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، تو اسے احساس ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہیں میرا کام غلط تو نہیں ہے. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک رکشے والے نے فون کیا کہ مولانا ایک صاحب ہیں، ان کے کاروبار کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کا کاروبار کیسا ہے، لیکن نظر سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فاسق و فاجر ہے. جب وہ میرے آٹو سے اترا تو اس نے مجھے کرایہ بھی دیا اور اوپر سے خوشی سے 100 روپے مجھے دیے، اور وہ روپے میں نے الگ سے رکھ رکھے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ پیسہ میرے لیے خرچ کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، آج اتنی احتیاط کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی تشریح میں لکھا ہے، حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو کسی مال کے بارے میں شبہ ہو جائے تو بچنا بہتر ہے. آپ اگر اس سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اچھا راستہ ہے. اگر آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے یہ بات کہ پتہ نہیں یہ مال کیسا ہے، تو اس کو صدقہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا دار ہوتا ہے اور وہ دین سے دور ہوتا ہے تو کاروبار کے اندر وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا ہے. ایک انسان ہے، بہت مجبور ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، یا وہ بیمار ہے، یا دنیاوی کوئی پریشانی اس پر لاحق ہو گئی، وہ بیماری میں یا شادی میں اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ اپنے گھر بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اگر اس کا گھر 50 لاکھ کا ہے تو وہ 20 لاکھ میں بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا اس کا آپریشن کا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہ انسان مجبوری کے عالم میں اپنے گھر کو سستے میں بیچنے لگتا ہے. تو جب انسان دنیا دار ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ ارے 50 لاکھ کا مکان ہے اور 20 لاکھ میں بیچ رہا ہے، لے لو. فوراً انسان اس پر ہاتھ ڈالتا ہے اور خرید لیتا ہے. کبھی وہ انسان اس کی مجبوری پر غور نہیں کرتا ہے. یہ انسان کتنا مجبور ہے، یہ آج 30 لاکھ روپے کا نقصان کر رہا ہے، کوئی خوشی میں تو نہیں کر رہا ہے. آج تو بازاروں میں ایسا آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ انسان ٹوہ میں رہتا ہے کہ کس کا مال کم قیمت پر ملے کہ میں خرید لوں، کس کا مال سستا ملے کہ میں خرید لوں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تصوف کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. وہ اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے، آج کے زمانے میں تو بائک آ گیا نا، کار آ گئی، بڑے بڑے گاڑیاں آ گئے. اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر سواریاں کرتے تھے. وہ آدمی اپنے گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں گئے.
ایک صاحب لینے کے لیے آئے, کہا کتنے کا ہے؟ کہا 500 روپے درہم کا ہے. اس نے کہا نہیں میں 600 درہم دوں گا. کہا ٹھیک ہے دے دو, لے لوں گا. اس نے کہا نہیں میں 700 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے دے دیجئے, 200 کا فائدہ ہو رہا ہے. کہا نہیں تیرا گھوڑا 800 کا ہے. کہا ٹھیک ہے دے دیجئے. اس نے 800 روپے دیے اور گھوڑا لے لیا. اس نے اس سے پوچھا کہ جب تیرا گھوڑا جو ہے 800 درہم کا تھا تو اس کو 500 درہم میں کیوں بیچ رہا تھا؟ اس نے کہا میری مجبوری تھی. کہا کیا مجبوری تھی؟ کہا میری مجبوری یہ تھی کہ میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے قرض دینے والا کوئی نہیں ہے, میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں مجبور ہو کر کے اپنے گھوڑے کو کم قیمت میں بیچ رہا ہوں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میری مجبوری تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں نے کم قیمت میں بیچا. کہا کہ میری بھی مجبوری تھی کہ میں اس کو 800 درہم میں خریدتا. کہا تیری کیا مجبوری تھی؟ کہا میری مجبوری جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کہا کیا ہے تیرے نبی کا فرمان؟ کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ تم کسی کا سامان خریدو, کسی کی مجبوری مت خریدو. آج ہم لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو انسان مجبور ہوتا ہے فوراً اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان, اے انسانوں تمہیں پوری زندگی مشقت اٹھانی پڑے گی یہاں تک کہ تم اللہ سے ملو. لیکن مشقت کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے جو انسان دین سے دور رہ کر صرف دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر کے اگر کاروبار کرتا ہے اس کا دین دنیا بھی ملتا ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان دیندار بن کے زندگی گزارے گا, دیندار بن کر کے دنیا میں رہے گا, جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اس حال میں جائے گا کہ فرشتے اس کے لیے استقبال کر رہے ہوں گے. احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان مرنے کو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ایک جمگٹھے کو اس کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں اور قطار در قطار آتے ہیں. اور جب انسان عالم سقرات میں ہوتا ہے ان فرشتوں کو دیکھتا ہے. ہم جو بولتے ہیں نا آدمی پہچاننا بھول گیا, اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہا ہے, اپنی بیوی کو نہیں پہچان رہا ہے, اپنی بیٹی کو نہیں پہچان رہا ہے. یہ انسان دنیا سے نظر بند کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو استقبال کے فرشتے اسے دکھ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ بد ہے وہاں کے ہولناکیاں اور وہاں کے عذاب اور وہاں کے جو بھی چیزیں ہیں وہ اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو میں دوستو جب انسان دنیا میں صحیح عمل کرتا ہے تو اللہ کے پاس استقبال کے ساتھ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 99 قاتلوں کو کیسے معاف کر دیا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زانی کو کیسے معاف کر دیا تھا. آپ کے ذہن میں ہوگی بات. تو میں دوستو اگر ہم دنیا میں رہیں گے اور دیندار بن کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت جو ہے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا. اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ دنیا چند روزہ ہے, ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ مت سوچئے, کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک انسان فاسق و فاجر ہے, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, پھر بھی ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے, اور ایک انسان وہ ہے جو دین کے دائرے میں رہ کر کام کر رہا ہے, وہ پریشان حال ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے یہ اللہ کا امتحان ہے. اللہ انسان کو جانچ رہا ہے کہ یہ انسان آزادی دینے کے باوجود, فراوانی دینے کے باوجود, نافرمانی کے باوجود اللہ نے دولتوں کا انبار دے رکھا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنا انبار مجھے کیوں دیا ہے؟ اور اس مومن کا بھی اللہ امتحان لے رہا ہے کہ یہ مومن دیکھیں مصائب میں رہ کر کے, حالات میں رہ کر کے کہیں اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ تو نہیں رہا ہے. اگر یہ مصیبتوں پر صبر کر رہا ہے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں, اور وہ دولت میں رہ کر کے کبھی اللہ اس کو توفیق دے دے اور وہ اس پر غور کر کے لوٹ آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. اگر لوٹ کر نہیں آیا تو وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا,
کیا ہوگا اس کے لیے؟ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کیسی نعمتیں ہیں؟ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کو ایسی نعمتیں دے گا کہ اس آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، اور اس کان نے کبھی سنی نہیں ہوگی، اور کسی انسان کے دماغ پہ اس کا گزر بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ ایسی نعمتوں سے اس کو سرفراز فرمائے گا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ لوگ دنیا میں جب آتے ہیں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں آتے ہیں، زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ کر کے سجدے پہ سجدے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ گویا ہمیں قیامت تک اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہم اس دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں جیسے ہمیں یہاں سے کبھی کوچ ہی نہیں کرنی ہے۔ اللہ والوں کی زندگی میں کبھی بیٹھو، اللہ والے کی صحبتوں میں بیٹھو، انشاءاللہ آخرت کا یقین پیدا ہوگا، زندگی کا احتساب پیدا ہوگا کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا علم والا، کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کم نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، یہ فیس بک جو آیا، یوٹیوب، اس نے تو ایسی مہر لگا دی ہے کہ ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے بس میں وقت کا سب سے بڑا انسان ہوں اور سب سے زیادہ سمجھدار میں ہوں، اور میرے سامنے جو ہے وہ بے وقوف۔ ایسا باور کر لیا ہر انسان مسلح ہو گیا، اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کی اصلاح کرے۔ جب ہماری ذات کی اصلاح ہو جائے گی تو سمجھیے ایک چراغ جل گیا، اور جب ایک چراغ جلتا ہے تو چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے۔ آج مسلح بہت ہیں لیکن اپنی اصلاح کرنے والے کوئی نہیں۔ جب تک بات نہیں بنے گی، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی اصلاح کرے بغیر پوری زندگی ہم اگر دوسروں کی اصلاح کرتے رہے، دوسروں کو دین کی بات بتاتے رہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں سے کسی کی زندگی میں فائدہ ہو جائے، لیکن اپنا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اپنا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ اس کے نتیجے میں ایک چراغ جلائے گا، ہماری زندگی روشن ہو جائے گی، اور جب ہماری زندگی روشن ہو جائے گی تو ہمارے ذریعے سے ہمارا گھر جو ہے دیندارانہ ہو جائے گا، اور گھر کا ماحول تبدیل ہوگا، اور جب گھر کا ماحول تبدیل ہوگا تو پھر بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ فرما بردار ہو جائیں گے۔ ایک صاحب آئے اور آ کر بولنے لگے، مولانا میرا بچہ جو ہے بہت نافرمان ہو گیا، میری بات نہیں سنتا ہے، میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اس کو لکھایا، اور اچھی نوکری میں نے اس کو دلائی کمپنی کے اندر، آج شادی ہو گئی تو بیوی کے ساتھ رہتا ہے، مجھے پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے، نہ مجھے خرچہ دیتا ہے، میرے سے فون پہ بات بھی نہیں کرتا ہے۔ میں نے بولتا ہے، پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، یہ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا لکھایا، نوکری لگوایا، آپ نے 2-4 مہینے کبھی زندگی میں اس کو کسی مدرسے میں رکھا، اس کو قرآن پڑھایا؟ بولے میں مکتب میں جاتا تھا بچپن میں۔ میں نے مکتب کب تک؟ مکتب سے کام نہیں چلتا ہے۔ جیسے آپ نے دنیاوی تعلیم پہ پیسے صرف کیے، ٹیوشن لگایا، طرح طرح کی مصائب اور جو ہے کہ کارگزاریاں آپ نے اس کے لیے کی، لیکن آپ نے دین کے لیے بھی کچھ کیا؟ آپ اگر اس کو بچپن میں قرآن صحیح سے پڑھا دیتے، اگر آپ اس کو نماز صحیح سے سکھا دیتے، اگر آپ اس کو بچپن میں ماں باپ کے حقوق سکھا دیتے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، رشتہ دار کیا چیز ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ چیزیں اگر آپ ان کو بچپن میں سکھا دیتے اور رٹا دیتے تو آج یہ بیٹا آپ کا مخالف نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کو دنیا دار بنا دیا لیکن دیندار نہیں بنایا۔ تو میرے دوستو، یہ دینداری کہاں ملتی ہے؟ بازار میں نہیں ملتی ہے، علماء کے پاس ملتی ہے، مدرسوں میں ملتی ہے، خانقاہوں میں ملتی ہے، کہیں بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے پاس جائے کون؟ آج لوگ علماء کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، مولوی کے پاس کیسے جانا؟ اور اگر کوئی مولوی امام ہو تو وہ بہت بڑا بے وقوف ہے آج کے زمانے میں۔
آج کل امام کی نظر میں حافظ صاحب کی بھی وہی اہمیت، مولانا کی وہی اہمیت، شیخ الحدیث ابھی ایک اس کی مسجد میں آ جائے اس کی بھی وہی حیثیت جو ایک بانگی کی ہوتی ہے، ایک مؤذن کی ہوتی ہے۔ آج جب امام کی اور عالم کی یہ اہمیت ہوگی تو وہ انسان اپنی اصلاح کہاں سے کرے گا؟ وہ تو امام کی ایسی اصلاح کرتا ہے کہ امام توبہ کر لیتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس راستے میں نہیں آؤں گا۔ تو میرے دوستو، یہ دین ہے، یہ دین سیکھنا پڑتا ہے۔ دین کئی بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ ملے گا علماء کی صحبت میں، اور علماء کے پاس انسان اس وقت آئے گا جب علماء کی اہمیت اس کے دل میں ہوگی، اور جب تک علماء کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوگی وہ انسان اس عالم کے پاس نہیں آئے گا۔ ارے اپنے بچے کو آپ اس اسکول میں ڈالو گے جس اسکول کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ اگر کسی اسکول کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہاں کے بچے پورے فیل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالیں گے؟ آج تو وہ چھوڑو، آج کارپوریشن کے اسکول ہے ہمارے پاس، اردو اسکول بھی ہے، مراٹھی بھی ہے، دیگر بھی ہے۔ ہم جاتے ہیں، میری 2 لڑکی پڑھتی ہے ذاکر حسین میں، ادھر کے بچے دیکھتے ہیں اس کے ماں باپ کو لینے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ اس کے بازو میں انگلش اسکول ہے آکانشا، اسکول چھوٹنے سے پہلے تمام ماں باپ کھڑے رہتے ہیں، میرا بچہ نکلنے والا ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت آپ کے دل میں ہے، اس کی اہمیت آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو بچے کو لینے کے لیے پہنچ گئے، اس کی اہمیت نہیں ہے، بچہ پڑھا تو کیا، نہیں پڑھا تو کیا، ٹائم پاس ہوا تو چلا گیا۔ اسی طرح علماء کی مثال ہے، علماء کی اہمیت اگر آپ کے دل میں ہے، آپ علماء سے اپنا مسئلہ پوچھیں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کے کارگزاریاں پوچھیں گے کہ میں کیسے طریقے پر چلوں کہ میری زندگی بدل جائے۔ لیکن اگر آپ مولوی کو کوئی حیثیت ہی نہ دیں، اس کو مؤذن سے زیادہ کچھ نہ سمجھیں، تو آپ اس کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤ گے؟ آج تو اگر کوئی مسجد کا صدر بن گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں وقت کا سب سے بڑا پردھان منتری بن گیا۔ مؤذن کیا، عالم کیا اور شیخ الحدیث کیا، سب اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جو بیچارہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ندوہ میں، مظاہر میں اور ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس میں جس نے اپنی زندگی کھپائی ہے، وہ بیچارہ مصلی پر ٹھہرتا ہے تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، عصر میں ہوں، مغرب میں لوگ رکھتے کہ نہیں رکھتے۔ کہ جس قوم میں علماء کی یہ حالت ہو، جس قوم میں علماء کی یہ اہمیت ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی برتری عطا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا جس قوم کا عالم پریشان حال ہو، جس قوم کا عالم درماندگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہو۔ یاد رکھو، اسپین کی تاریخ پڑھو، تاتاریوں کی تاریخ پڑھو اور بغداد کی تاریخ پڑھو، جب انہوں نے علماء پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے بغداد کی سرزمین سے علم کو ختم کر دیا۔ جب اسپین والوں نے علماء کی اہمیت کو ختم کر دیا، اسپین سے علم دفع ہو گیا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی جہادیدہ میں لکھا ہے کہ میں جب عراق کی سرزمین پر پہنچا، ایک مسجد میں گیا اور مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، ایک سفید بال والا، سفید داڑھی والا انسان میرے سامنے آیا اور اس نے آ کر مجھ سے سلام کی اور کہا کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اور اس نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا پتہ کیا ہے، کیا تم عربی ہو؟ اس نے کہا لا انا ہندی، میں ہندی ہوں۔ پھر اس نے پتہ پوچھا کہ تمہارا پتہ ہندوستان میں کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہی پاکستان جو کبھی ہندوستان کا ٹکڑا تھا، اسی پاکستان میں رہتا ہوں۔ کہا وہاں کیا کرتے ہو؟ کہا میرا ایک مدرسہ ہے دارالعلوم کراچی کے نام سے، وہاں کا ذمہ دار ہوں اور پڑھاتا ہوں۔ کہا اچھا تم ذمہ دار ہو؟ کہا ہاں، کیا پڑھاتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بخاری پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد۔ انہوں نے کتاب کے نام بتائے۔ مولانا نے لکھا ہے کتاب میں کہ جب میں ان حدیثوں کی کتابوں کے نام لے رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ جو کتابوں کے تم نام لے رہے ہو، امام بخاری اسی عراق کی سرزمین پر پیدا ہوا، امام مسلم نسابوری اسی سرزمین پر پیدا ہوا، ابو داؤد سجستانی اسی سرزمین پہ پیدا ہوا، ابو عیسیٰ ترمذی اسی سرزمین پہ پیدا ہوا، امام طحاوی یہاں پیدا ہوئے، امام جو ہے غنانی جو امام ہدایہ ہے وہ اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہماری سرزمین پر لکھی گئی۔ قسم خدا کی 30 سال ہو گئے ہیں میں نے اس کتابوں کو آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔
जब उन्होंने उलमा को छोड़ दिया, इराक की सरजमीन का आज भी क्या हाल है वो देख लो। स्पेन की सरजमीन पर जब लोगों ने इल्म की तौहीन की, अल्लाह ने उसका क्या हाल बनाया आप हजरात अच्छी तरीके से जानते हो। और जब जब इन लोगों ने उलमा का साथ छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने क्या किया, तातारियों को मुसल्लत किया। और फिर उसी ज़माने में अल्लाह ताला ने अल्लामा इब्न तैमिया को पैदा फरमाया। और अल्लामा इब्न तैमिया ने उस ज़माने में तसव्वुफ़ पर भी काम किया, शिर्क व बिदअत के क़ता पर भी काम किया, जिसके नतीजे में अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को 4 बार जेल जाना पड़ा। और यहाँ तक बात आती है अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा भी जेल से निकला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला है। जब लोगों ने क्या किया, उलमा को दरमांदगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, अल्लाह ताला ने उस पर अजाब मुसल्लत की है। क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ कोई काफिर था? नहीं था, वक्त का बादशाह था। इमाम अहमद इब्न हम्बल का मुखालिफ कोई आम इंसान नहीं था, वक्त का बादशाह था। अल्लामा इब्न तैमिया का मुखालिफ कोई आम इंसान नहीं था, वक्त का बादशाह था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुखालिफ कोई नहीं था, वक्त का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने सिर्फ ये कहा था इमाम बुखारी से, इमाम बुखारी मैं मालदार हूँ, मेरे बच्चे को मेरे घर पे आके पढ़ा दिया करो। इमाम बुखारी ने कहा ये इल्म की तजलील है, अगर तुझे पढ़ाना है अपने बच्चों को मेरे मदरसे में, जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है वहाँ तेरा बच्चा भी पढ़ेगा। बादशाह ने कहा ठीक है भेजूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को कालीन पर बिठाना होगा, दूसरे बच्चे फर्श पे बैठेंगे। इमाम बुखारी ने कहा यह रसूलुल्लाह का दरबार है, यहाँ रसूलुल्लाह की इरशाद पढ़ाई जाती है, यहाँ गरीब और अमीर नहीं देखा जाएगा। जिसके नतीजे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बुखारा छोड़ करके समरकंद जाना पड़ा। और समरकंद में भी लोगों ने परेशान किया। आप खरतंग गए और खरतंग में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और जाने जाना आखिरी कहकर इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो मेरे दोस्तों, इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से पकड़े। और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी जो है वो उलमा के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप छोटा सा मकान बनाते हो, 10,000 रुपये देकर इंजीनियर से प्लान लेते हो, लेते नहीं लेते? आपको बुखार आ जाता है, 1,000 रुपये 1,500 रुपये फीस दे करके MBBS और MD और माहिरीन को बताते हो। और ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जिसने सूखी रोटी खाकर, जिसने दाल पर गुजारा करके 14 और 15 साल पढ़ के तुम्हारी मस्जिद में आता है, तुम उसको एक नौकर से ज़्यादा मकाम नहीं देते हो। और जिस कौम का हाल ये हो जाए, याद रखो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना। नहीं जो बयान दिया है तो आपको किसी ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप उमूमी बात है। नहीं, क्योंकि आपने बयान दिया है तो हम जानना चाहते हैं, उलमा को अगर किसी ने तकलीफ दिया तो है क्या कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना।